بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں باہر نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ ناظرین، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن جنت اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا ساتھ پا کر بہت خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جو دل کرے کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے نزدیک نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت تک جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو آتی تھی، اور مور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تو اس کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ان دونوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں یہ خوف ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ایک ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اس طرح تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں لے جا کر جنت میں اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں دوبارہ داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے فرمایا، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اس لیے وہ پھل کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ اماں حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان دونوں کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا، میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اللہ نے ان دونوں کو معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا، زمین پر ایک خاص وقت تک تم دونوں رہو گے
اور زمین پر ہی تم دونوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہی پیروں کو بدصورت بنا دیا، اور سام کے منہ سے عبرت کی خوشبو چھین کر زہر بھر دیا، اور اس کی ٹانگیں چھین کر مور اور سام کو اس خوبصورت جگہ سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین پر پھینک دیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔